अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान रज़ा है और आप ज़ीशान रज़ा ऑफिशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, झंग कदीम शहर है और कदीम शहर में जो है वो रिहायशी जो मंसूबे हैं वो बहुत सारे जो हैं उसका आगाज़ हुआ है। बहुत अरसा गुजर गया था लेकिन रिहायशी मंसूबे जो हैं वो आगाज़ उसका नहीं हो पाया था, लेकिन अब जो है वो झंग में इस वक्त बड़ी कंपटीशन की फ़िज़ा है। मैं इस वक्त जा रहा हूँ आज झंग रेजिडेंशिया जो है उसकी साइट को देखने के लिए जा रहा हूँ। वहाँ रेजिडेंशिया जो है ये रिहायशी मंसूबा, इसे आवाम के लिए जो है वो उसका आगाज़ किया गया है और झंग के रिहायशियों के लिए ये कैसी खुशखबरी है उसको तो वहाँ जाके हम देखेंगे, चेक करेंगे, फिर आपको बताएंगे। लेकिन जो मुझे सबसे पहले जो ये मैंने देखा कि मैं कचहरी से यहाँ पर आ रहा था तो रास्ते में मुझे सिर्फ 2 से 4 मिनट लगे होंगे और मैं यहाँ पहुँच गया। दारुसकीना रोड बिल्कुल आपके शहर का अपना करीब है और दारुसकीना रोड जहाँ पर एंड होता है वहाँ से सेटलर टाउन का आगाज़ होता है और सेटलर टाउन के आगाज़ में ही झंग रेजिडेंशिया है। और यहाँ पे क्या क्या सहूलतें, तो आगे चलते हैं और आगे चल के जो है वो आपको दिखाते हैं। तो आगे चलते हैं और आगे जाके जो है वो दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या क्या जो है वो आवाम को यहाँ इस रिहायशी मंसूबे में सहूलतें क्या क्या होंगी। कुछ बाकी बहुत सारे मंसूबे जो हैं वो भी यहाँ पर उसका आगाज़ हुआ है, लेकिन देखना ये है कि उनसे हट के इस मंसूबे में क्या कोई नई चीज़ है जो यानी कि हमें ज़्यादा इसकी तरफ जो है वो खींच कर ला सकती है। यहाँ आपको क्या रेट्स मिलेंगे, कितना मरले का यहाँ पे प्लॉट्स है, क्या कटिंग हुई है यहाँ पे जो है वो प्लॉट्स की। तो चलें आगे चल के आपको जो है वो दिखाते हैं। जो है वो एक बड़ा रिहायशी मंसूबा जो है इसको आगाज़ हुआ है और ये जो रिहायशी मंसूबा है इसमें क्या क्या सहूलतें होंगी। और यहाँ पे ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शहर के बिल्कुल करीब है। सेटलर टाउन जो है इसका ये इलाका है और तकरीबन 2 से 4-5 मिनट लगते हैं यहाँ तक पहुँचने में हमें जो है वो दारुसकीना रोड, कैनाल रोड से यहाँ पर। आपको सबसे पहले जो है वो यहाँ पे मैं बताते चलूँ कि ये झंग रेजिडेंशिया के नाम से ये रिहायशी मंसूबा जो है इसका आगाज़ किया गया है और हमारे साथ जो है वो यहाँ पर जो इस मंसूबे का आगाज़ करने वाले वो लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने जो है इस मंसूबे का बाकायदा तौर पे आगाज़ किया है। वो हमें बता सकते हैं कि ये रिहायशी मंसूबा आपके लिए कितना जो है वो मुफीद साबित होगा। हमारे साथ जो है वो ज़ैग़म अब्बास खान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ज़ैग़म भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ैग़म भाई आप मुझे ये बताएं, बहुत सारे मंसूबे जो हैं उसका आगाज़ हुआ है, रिहायशी मंसूबे बहुत सारे, मतलब पहले झंग में जो है उस तरह से नहीं थे मंसूबे, उसका आगाज़ नहीं हुआ था, लेकिन अब जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ, और अच्छी बात है, कुछ आइंदे कंपटीशन की फ़िज़ा तो है, लेकिन ऐसे में कंपटीशन के साथ हमने ये देखना है कि शहर जो है वो एक फंस के रह गया था, एक मतलब जो है वो हम लोग शहर से बाहर निकल नहीं पा रहे थे। अब ये जो मंसूबा है, बहुत से आपकी कंपटीशन में भी राइट लेफ्ट पे बहुत सारे जो हैं वो हाउसिंग जो के हवाले से अगर हम बात करें, कॉलोनियाँ हैं या मतलब प्रोजेक्ट हैं, उसका आगाज़ हुआ है। ये 200 एकड़ से आप लोगों ने आगाज़ किया है। मुझे बताएं कि किस तरह से आप लोग जो है वो इसको रन करने जा रहे हैं और भी इसके साथ साथ बाकी प्रोजेक्ट रेजिडेंशिया के नाम से क्या सोचते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि मैं ये बताऊंगा कि यहाँ झंग में ये जो प्रोजेक्ट आया है, इस जैसा प्रोजेक्ट अभी तक, क्योंकि मैं लाहौर और इस्लामाबाद में काम कर रहा हूँ एक टाइम से, मुझे कोई 18 से 20 साल हो गए लाहौर इस्लामाबाद में। मैं जब झंग आता था तो मुझे यहाँ पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट नज़र नहीं आता था जो झंग की रिहायशियों की जो है वो तर्जमानी करे या उनके लिए एक अच्छा तवज्जो हासिल करे। वहाँ पे टोटल जो है वो सहूलियात हों, फैसिलिटीज़ जो इस्लामाबाद या लाहौर में होती हैं। तो ये तकरीबन ये जो झंग रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आया है, तो इसके जो सीईओ हैं या इसके जो ऑनर हैं, तो उनकी ये 2 साल 1.5 साल की काविश के बाद एक अच्छे डिज़ाइनर ने इसको डिज़ाइन किया है। और उसके बाद जब मैंने इसकी डिज़ाइनिंग देखी और ये लोकेशन जिस जगह मौजूद है दारुसकीना रोड जो है उससे होते हुए आप यहाँ सेटलर टाउन पहुँचेंगे। ये 200 कनाल पर है, ये 200 इनिशियली 200 कनाल पे। और इसी तरह के बाकी जी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ये इनका जो असल है वो कई मुरब्बों में ये प्रोजेक्ट्स इस तरह के छोटे छोटे जो है उसका आगाज़ इस तरह कर रहे हैं ताकि अगर जो इस इलाका के करीबी जो हैशी इलाके के जो लोग हैं वो यहाँ से मुस्तफीद होंगे। इसी तरह इस तरह के और भी प्रोजेक्ट हैं, वो भी इनसे पूछते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ पे सबसे जो अहम चीज़ होती है वो होती है बिजली, गैस,
پانی اور باقی جو سہولتیں ہوتی ہیں, پارک ہونا چاہیے, یہ چیزیں تو روٹین میں ہیں. اس سے ہٹ کے کوئی نئی چیز کیا ہے؟ جی بالکل, اس سے ہٹ کے جو نئی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کم از کم کوئی 8 کنال پہ کمیونٹی سینٹر دینے جا رہے ہیں, جس کی بیسمنٹ پہ اس میں ہمیں جو ہے ہم پلے لینڈ دینے جا رہے ہیں بچوں کے لیے, اور وہاں پہ جم ہے, اور جم کے ساتھ جو ہے یہاں پہ ایک مہمان خانہ جو ہے گیسٹ روم تھا وہ ہم لوگ ایک جو ہے انٹروڈیوس کروا رہے ہیں چیز, اور اس کا جو روف ٹاپ ہے اس پہ ہم لوگ اس جو یہاں پہ کمیونٹی ہوگی ان کے لیے اگر کوئی پروگرامز وغیرہ کرتے ہیں چھوٹا موٹا کوئی 100-150 بندے کا, تو اس کے لیے ہم وہ ارینجمنٹ بھی دیں گے. اور ساتھ ساتھ اس میں یہاں پہ دوسرا میرا آپ سے سوال ہے کہ یہاں پہ جو مطلب ایک فوڈ اسٹریٹ ٹائپ کچھ اس طرح سے مینیج کیا جائے گا؟ جی بالکل, فوڈ اسٹریٹ ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک جو ہمارا پہلا کارنر ہے اس پہ کنسٹرکشن سٹارٹ ہو چکی ہے, اور وہ ایک پاکستان میں ایک جو ہے بڑی نون جو ہے وہ فوڈ چین ہے, وہ لوگ یہاں پہ وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اگلے 6 ماہ کے اندر یہاں پہ وہ نظر آئے گی. اور اس کے بعد جو ہے کم از کم 2 سے 3 کنال پہ مشتمل ایک جو ہے ڈپارٹمنٹل اسٹور, وہ بھی ابھی اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہونے جا رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں پیسے ہیں آپ کے پاس اور پیسے بھرنے, تو اس جگہ پہ نہ پیسے انویسٹ کریں جہاں آپ کے پیسے بانڈ ہو جائیں. پیسے آپ یہ سوچیں کہ یہ 5 سال میں یہ پروجیکٹ ہمیں بڑا فائدہ ہوگا, اور رہائشی دیکھیں ہم نے رہائش کے لیے جو ہے وہ یہ ایسے جو منصوبے ہیں اس میں ہم لوگ جب کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں تو اس سے اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہ رہائش اختیار کریں. رہائش اختیار کرنی ہے, لیکن رہائش اختیار اس جگہ پہ ہم وہ مطلب اگر کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اگلے 5 سال میں آبادی نہیں ہوگی یا آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. یہاں پہ اکرام جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں, یہاں پہ آپ دیکھیں یہ پورا علاقہ جو ہے وہ آپ اس کی بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت کنسٹرکشن جاری ہے. لوگوں نے یہاں سے پلاٹ ابھی سے خریدنا شروع بھی کر دیے ہیں, اور یہاں پہ تیزی سے کام بھی جاری ہے. لوگ اپنے قبضے لے چکے ہیں یہاں سے, اور یہاں پہ ان لوگوں کا یہاں میں پہنچا ہوں تو ان کا کہنا تھا جی کہ آپ ابھی خریدیں, ابھی اپنا قبضہ لیں, اپنی رجسٹری کروائیں, انتقال کرائیں اور لیں. یعنی کہ یہ دیکھیں مطلب اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ جی آپ فائل بنوائیں, یہ کریں وہ کریں, جی اتنی قسطوں یہ قسط. اچھا ان سے یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ آپ خریداری کا کیا پروسیس ہوگا. اچھا زیگا بھائی مجھے یہ بتائیں پر مرلہ کتنے میں آپ لوگ پلاٹ دیں گے؟ یہ بیسیکلی تو ہم کیش پہ یہ دے رہے ہیں 9 لاکھ پر مرلہ کے حساب سے. ہم لوگ یہاں پہ اس میں کیٹیگری 5 مرلہ ہے, 10 مرلہ کنال ہے, اور کمرشل بھی 4 مرلہ اور 10 مرلہ کی, وہ بھی یہی ریٹ ہے. ہاں, کمرشل کا ریٹ 20 لاکھ پر مرلہ ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ لوگ ابھی گھر بنائیں اور ابھی اپنی رہائش آپ لوگ سٹارٹ کر سکتے. پانی گیس کی کیا سہولت؟ جی بالکل ساری سہولیات ہوں گی, بجلی پانی اس وقت موجود ہے, گیس کی ہماری جو ہے وہ فائل موو ہو چکی ہے, اور ساری سہولیات یہاں پہ موجود ہوں گی. اور ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں کہ ہم لوگ ابھی سے آپٹیکل کیبل جو ہے وہ ہم لوگ ساتھ ساتھ بچھا رہے ہیں, سب کچھ انڈر گراؤنڈ ہے. اور ایک آپ کو یہ جو جھنگ ریزیڈینشیل کا پروجیکٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیٹ کی بھی سہولت ہوگی. جی بالکل, ایک تو جھنگ میں اس طرح کا کوئی پروجیکٹ ہے نہیں. اگر اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹوٹلی جو ہے اسلام آباد اور لاہور ڈی ایچ اے اور بحریہ ٹاؤن کی طرف پہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہماری وہ ڈیولپمنٹ یہاں پہ ہو رہی ہے. اچھا اگر کوئی کسی شخص کے پاس اکٹھے پیسے نہیں ہیں, یعنی کہ 5 مرلے کا اگر پلاٹ ہو تو 9 لاکھ سے حساب سے کتنے میں پڑ گیا اسے؟ جی یہ 45 میں ہو گیا 5 مرلے. 5 مرلے کا اگر اکٹھے پیسے نہیں ہیں تو اس کے لیے پھر کیا آپ؟ جی بالکل, اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو 50% ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ ہم ان کو 8 ماہ 9 ماہ کا ٹائم ہم دے سکتے ہیں. اچھا گڈ ہے جی. دیکھیں لمبی چوڑی جو ہے نا قسطوں میں اگر ہم جائیں تو پیسے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. 50% ڈاؤن پیمنٹ دیں اور باقی جو ہے وہ اپنی انسٹالمنٹ 1 سال کی بنا لیں, 9-10 مہینے کی بنائیں اور اپنا قبضہ لیں, اور جو ہے وہ تاکہ آپ کو بھی پریشانی نہ ہو. تو ناظرین میں یہاں پر پہنچا اور میری کوشش تھی کہ آپ کو جو ہے اس پروجیکٹ کے حوالے سے آگاہ کیا جائے. جھنگ ریزیڈینشیل جو ہے وہ آنے والا جو ہے وہ یہاں پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح سے جو ہے وہ یہاں پر پیراڈائز کا جو منصوبہ تھا رہائشی, اسے کافی لوگوں نے پسند کیا. حالانکہ ابھی تک اس طرح سے وہ سہولتیں اس میں ابھی تک نہیں دی گئی, لیکن یہ لوگ جو ہے وہ اس سے پڑھ کر دینا چاہ رہے ہیں, تو یہ بھی اس سے اچھا آپ کو جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہوگا. تو فی الوقت مجھے اجازت دیں, اور یہ جو لوکیشن ہے وہ بہت ہی قریب ہے, آپ کو مطلب کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں, اکرام یہاں پر تھوڑا ہم زوم ان کریں گے, وہ قریب دیکھیں جی تو یہ آپ کو پام ویلا نظر آ رہا ہوگا. وہ جو گھر نظر آ رہے ہیں ہمیں دور, وہ پام ویلا کے اس کے ساتھ جو ہے وہ پیراڈائز ہے. اور یہ ہم یہاں پر دارالسکینہ روڈ بہت قریب ہے,
شہر سے تو ہم یہاں دارالسکینہ روڈ کا جہاں اینڈ ہوتا ہے اس کے آگے جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے اور صرف 2 سے 4 منٹ میں ہم یہاں پر پہنچ جاتے ہیں. کوئی یہاں پہ ہاں یہاں پہ سیکورٹی کے انتظامات جو ہیں بڑے فل پروف کیے گئے. یہاں پہ سیکورٹی کیمراز لگائے گئے ہیں, سڑکیں جو ہیں وہ بڑی اچھی ہیں اور یہاں پہ گارڈز موجود ہیں. پارک بچوں کے کھیلنے کے لیے یہاں پہ بڑے اچھے انتظامات ہیں اور یہاں پلے لینڈ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں. ایک رہائش کے لیے جو ہے وہ ایک اچھی جگہ ہونی چاہیے, تو اس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہوتی ہیں. تو ناظرین فی الوقت مجھے اجازت دیں اور ان کے ساتھ رابطے کے لیے میں ایک نمبر جو ہے وہ دے رہا ہوں آپ کو. اس نمبر پہ ان کو کال کر سکتے ہیں آپ تاکہ آپ ان لوگوں سے جھنگ ریزیڈینشل والوں سے رابطہ کر سکتے ہیں. فی الوقت کے لیے اجازت دیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.